سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد شعبان کی دوسری شب جمعہ ہے اور بہت جلد اس کے بعد رمضان ہمارے قریب ہے. اللہ پاک کتنا فضل و کرم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم رات پر جو شب جمعہ بھی ہے اور شعبان کی رات بھی ہے، یہ ایسی رات ہے جو نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بھری ہوئی ہے. بس میرے بھائیوں، آج رات لوٹ لو اللہ کی رحمت کو جس قدر چاہے. آج دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ دعائیں بھی سنے گا. ویسی بھی جمعہ کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے. یہ رات بہت عظیم رات ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی، اور اس کے ساتھ ایک عظیم عمل کے لیے ہم سب کو جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ نے شکر کے طور پر ہمیشہ کلمات ادا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت کا ہمیں کل کچھ پتہ نہیں کہ کس حال سے ہم اٹھیں. یہ جو وقت اللہ نے ہمیں ایسا عظیم فرما دیا کہ جس کا کوئی مثل و مثال نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل اور انعام اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی اپنا محبوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں تو یہ فضل عظیم ہے اللہ کا. ذالک فضل اللہ، یہ ہے اصل فضل، یہ ہے اصل فضل کہ تمام برائیوں سے نکال کر اللہ پاک نے ہمیں اپنی یاد کے لیے بٹھا دیا. شیطان جو ہے اللہ نے ان انعامات کو، ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو کمزور کرتا ہے. اللہ کے انعامات کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ وسوسوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کو پریشان کرتا ہے. دنیا ہے بھائی، اب اس حال میں ہم ہیں، بیماری بھی ہیں، پریشانی بھی ہیں، حالات بھی ہے، اونچ بھی ہے، نیچ بھی ہے. دنیا ہے. جیسے آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہو، کر بھی پاکستان میں رہو تو کبھی اوپر جاتے ہیں چھت، کبھی نیچے آتی ہے، کبھی دھکے لگتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. سڑک جو ایسی ہے تو اس سڑک پہ ہم چل رہے ہیں، یہ دنیا کی سڑک ہے. تو اس میں تو گردش زمانہ ہے جو انسان پہلو وارد رہتا ہے. جیسے آج کے حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ایسی وبا بھی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ ہے کیا چیز. اموات چاروں طرف خوف ڈر.
تو یہ چیزیں شیطان کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں. کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان ہو، کسی حالت میں مبتلا ہو، تو بس وہ سب سے بڑا شیطان کا شکار بن جاتا ہے. فوراً اس پہ حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے. بس تب تو ختم، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب تو ہی ہے بھائی، تو ہی بس، تیرے پہ یہ بیماری آنی ہے، تو نے پکڑا جانا ہے. بس اب موت تیرے سامنے ہے. اب تو کوئی بس تیرا نہیں کوئی حال بننے والا، تو گیا کام سے. تو گویا بھی کچھ ہے ہی نہیں، معاونت بنے ہی نہیں. لیکن وہ اس قدر اپنے وسوسوں سے شیطان اتنا کمزور کرتا ہے کہ آدمی بس ایک خوف کی حالت میں چلا جاتا ہے. کسی بیماری میں لے لیں، کسی حالت میں لے لیں، کسی پریشانی میں لے لیں، مطلب دنیا حالات انسان پہ جیسے کوئی بات ہونے والی ہے تو آدمی رات بھر نہیں سوتا، پتہ نہیں صبح کیا ہوگا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، میں جاؤں گا تو پھر وہ مجھے کیا کہے گا، میں انٹرویو دینے جانا ہے، انٹرویو ہوگا ہی نہیں ہوگا. ساری رات کروڑ میں بدلتا رہتا ہے. اسی پریشانی ہے شیطان. اس کو دیکھیں، جب شیطان خوش ہوتا ہے، جب پریشان کرتا ہے نا کسی مومن کو، تو اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ دیکھیں کیسا اس کو میں نے پریشان کیا ہوا ہے، کس طرح اس کو میرا رگڑا نکالا ہوا ہے، اس کو دیکھیں کس طرح میں نے اس کو دبوچا ہوا ہے. تو یہ حالات جب ہوں انسان پر، ایسے معاملات ہوں، سبحان اللہ، اس طرف نظر ڈالیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، عند ظن عبد بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ میرے گمان کے ساتھ رہے. یعنی کہ جیسا بندہ میرے لیے گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسی حالات کر دوں گا. میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو جیسا سوچے گا میں نے تیرے ساتھ ویسے معاملہ کر دینا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مسئلہ حل کرتی ہے یہ حدیث. آپ دیکھیں، انا عند ظن عبدی بی. تم برا سوچتے رہو گے، وہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھ پہ ویسی کر دوں گا. اگر تم نے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھا، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ کیوں ایسا ہوگا، اللہ کی رحمت کیوں نہیں مجھ پر آئے گی، مجھے کیوں پریشانی آئے گی، بھائی تھوڑی سی آزمائش ختم ہو جائے گی تو میں کیوں اس میں مبتلا ہوں گا، مجھے کیا اس میں، سبحان اللہ، میرے سے کیا تعلق. اور ساتھ میں اس نے اس حالات کو کنٹرول کیا ہو اپنے ساتھ، تو یہ کر چکا ہو اور یہ بھی کہہ چکا ہو کہ بھائی میں تو اب انشاءاللہ نیک ہو گیا اور نیک عمل کروں گا. تو یہ تو سونے پہ سہاگا والا کام ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ گمان سے ہی رکھے کہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو سکتا ہے ایسا، پریشانی مجھے اس پریشانی کی پرواہ نہیں، میں کیوں پریشان ہوں. تو اس کا اتنا بڑا علاج ہے. آج جو ہم پر خوف تاری، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ظن سے ہی کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسی معاملہ پیدا فرما دے. عند ظن عبدی بی، گمان اچھا رکھے انسان اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہمیشہ گمان اچھا رکھے، رحمت والا رکھے. فضل ایک نبی کریم سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے. تو یہ صحابہ کی زندگی میں بڑا عجیب معمول تھا، بڑے سنجیدہ لوگ تھے اصحاب کا نام، جن کو آخرت کا فکر رہتا تھا. تو نبی پر وہاں سے گزرے تو ان کو ہنستا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا، تم ہنستے ہو کیا، جہنم بھول گئے ہو، تمہارے پیچھے جہنم ہے. بس اتنا کہنا تھا تو وہ تو ڈھیر ہو گئے، وہیں سہم گئے سارے صحابہ، اور بالکل ان کا تو حال ہی بدل گیا، برے حال میں. آپ چل پڑے، پھر پلٹے آپ انہیں صحابہ کے پاس، کہنے لگے، فرمایا نبی پاک نے کہ ابھی جبریل السلام آئے تھے اور اللہ کا پیغام دے کر گئے ہیں کہ میرے بندے ڈر گئے ہیں، ان سے کہیں کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے. سبحان اللہ، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، کیوں ڈرتے ہو. قہر ہے، سزا دیتا ہے، لیکن غفور الرحیم بھی ہے، دونوں صفتیں. یعنی غفور، معافی مانگ لو معاف کر دوں گا. جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، رحیم کا درجہ اللہ نے استعمال کیا ہے، مبالغہ ہے.
جب کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے تو میں اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہوں. اس کو میرے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو نے معافی مانگ لی، توبہ بھی کر لی، اب تو کسی حالات میں تو اب کیوں گھبراتا ہے؟ اچھا گمان رکھ. یہ حالات ہمارے ساتھ ہے، یہ خوف طاری ہے، اس وقت پریشانی کا عالم ہے، تو ہمیں تو گمان اللہ سے اچھا رکھنا چاہیے. بس ایک کام ہو کہ ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. حالات تو ہے ایسے. ہمارے لیے کیوں؟ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم ڈھایا دنیا کے اندر، ظلم کی انتہا کی جنہوں نے. ہمارے لیے کیوں ہوں گے؟ ہمارے لیے تھوڑا اتارا ہے. ہاں ہم نے غلطی ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ایمان والے ہیں. اندازہ نہیں ہوتی. اس حالات کے اندر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا گمان، ایسا سکون آتا ہے انسان کو. ہوا اللہ تعالیٰ تو ہم نے معافی مانگ لی، بس ہم نے غلطی کی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم برے کام کرتے تھے. جن حضرات نے الحمدللہ، جن عورتوں نے مردوں نے اس حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بدل لیا، اللہ نے غفور رحیم، تو پھر اللہ کی رحمتیں آپ دیکھیں. یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی. آنے والی زندگی ہمارے لیے تو موقع ہے. کوئی انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے نا، کوئی بیماری دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، تو حقیقت میں یہ موقع ہے کہ اللہ رب کو پہچان جائے وہ، اور وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے بس تیرا گمان میرے ساتھ اب صحیح ہونا چاہیے، اب تو میری رحمت کی طرف دے، جو معاملہ بھی میں تیرے ساتھ کروں گا وہ رحمت والا معاملہ ہوگا. اب خوف کیسا، گھبراہٹ کیسی؟ سبحان اللہ. اب کیوں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اب تو ایسا کیوں سوچتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا خوبصورت کلمات ہیں. یہ وہ کلمات ہیں کہ اس کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ غزوہ سی ہے جب کفار نے آخر صحابہ کرام کو کمزور کرنے کے لیے شیطان کفار اور شیطان سالوں نے بھئی ڈرایا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان اللہ. آ کے شیطان نے ان کو کہا کہ تو بڑے زوروں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے اور وہ تو تمہیں تباہ کر دیں گے اور فنا کر دیں گے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ایک ہی لفظ اس کے زبان سے نکلا کہ ہم کیا ڈراتے ہو، ہمارے پاس کیا؟ حسبنا اللہ. ہم نے تو سارا سہارے ہمارے جو ہیں اس اللہ پر ہیں، ہمارا تو اللہ ہے ہمارے پاس، ہمیں کسی کو نعم الوکیل. ہم نے تو اپنے آپ کے سارے کام جتنے بھی ہیں سب اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اور اس کے سپرد کیے ہیں جو اللہ ہے. اللہ ہے جو مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، قادر ہے، سب کچھ اس کے حکم سے چلتا ہے. تو ہم نے تو اپنے کام اس کے سپرد کر دیے کہ ہم کس چیز کی فکر ہے. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سبحان اللہ. قرآن پھر کہتے ہیں فانتقلبوا بنعمۃ من اللہ فضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں کے ساتھ بھیجا، سارا مولا غنیمت لوٹا، انہوں نے مال دیا اللہ نے ان کو کہ تم نے میرے پر بھروسہ کیا ہے، تم نے اپنے آپ کو سپرد کیا میرے. ٹھیک ہے پریشانی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے سپرد کرتے ہیں کیونکہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. حسبنا اللہ پر تو جان، بیماری دی اللہ تو تیرے سپرد ہے، میں کیوں فکر کروں. اللہ کہتا اچھا تو نے مجھے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اور کہتا ہے میں ہی تیرا کار ساز ہوں. ان اندازہ نے اب بھی تو نے بہت خوبصورت زن میرے ساتھ رکھا. تو صحابہ کے سامنے جو زن رکھا، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ فضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم. یہ ہے اللہ کا فضل. ایسا خوشحال بھیجا، نعمتیں دی ان کو، مال غنیمت ملا، بھر بھرا کے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ واپس بھیجا.
وہ لوگ رضائے حق کے ساتھ تابع رہے. سبحان اللہ. واتبعوا رضوان اللہ. اللہ کا فضل انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخفف الاولیاء ولا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین. شیطان جو ہے فرماتا ہے کہ تو اپنے دوستوں کو لے کے آتا ہے اور ڈراتا ہے انسان کو. یہ ڈریں، یہ موقع ہے، ان کو خوب دباؤ. فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. مت ڈرنا اس کی باتوں سے، اس وسوسے سے مت گھبرانا کہ میں نے تمہیں اس جو چیز کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو صرف اس لیے کہ تم یہ پلٹ آؤ اور توبہ کر لو. اگر تم نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ اور تم سمجھ گئے ہو تو تمہیں یہ تکلیف تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ عذاب تمہارے لیے نہیں، یہ حالات تمہارے لیے نہیں ہو سکتے. ان تم ایمان والے ہو، تم خود رہتے ہو، تم غم کھاتے ہو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اتنی بڑا کلمہ ہے جو صحابہ نے پڑھا. انسان جب کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا سارا معاملات تیرے سپرد کر دیا، اب تو جان، تو ہی اس معاملات کو میرے بہتر کر دے میرا مولا. تیرے سے بڑا کون ہے؟ اس کا وکیل سب سے بڑا تو ہے میرا مولا، دیکھنے والا، سب کو سننے والا، جاننے والا، قادر مطلق، سب کچھ تیرے حوالے ہے. اللہ کو ایک چیز یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو وہاں سے جواب آتا ہے. انسان جب ذکر کرتا ہے نا، اللہ نے خود کہا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں بھی پکارتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم. جب تم مجھے یاد کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے، تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب تم کہتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل تو میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں کہ تم نے مجھے پکارا کہ اپنے معاملات میرے سپرد کرتا ہے، تم نے میرے پاس آیا ہے. اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں تیرا وکیل ہو گیا. جس وقت بندہ ذکر کرتا ہے کوئی بھی، تو ہم ذکر کے کلمات کو دہراتے جو ہیں، بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں. اللہ بھی اسی قدر جواب دیتے ہیں، اسی قدر جواب پہنچاتے ہیں. اور یہ جواب سنتے ہیں. یاد رکھیں، جواب سنا جاتا ہے، کانوں سے نہیں سنتے ہم. اس کی آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جواب ہوتا ہے وہ کانوں سے ہم نہیں سنتے، بلکہ کہاں سنتے ہیں؟ دل کے اندر اس کی آواز کو سنا جاتا ہے. ہمارا دل سنتے ہیں اس آواز کو، باقاعدہ اللہ کی آواز کو سنتا ہے. دل کے کان ہوتے ہیں، دل سنتا ہے. کیسے پتہ چلے کہ دل سنتا ہے؟ جو دل سنتا ہے نا، وہ دل، اس میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. جب دل میں جو سکون آتا ہے اور تسلی ہوتی ہے اور پریشانی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ پہ توکل بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو سمجھو کہ دل اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن رہا ہے جو اللہ تسلی دے رہا ہے اس کو، کہ جب تو حسبنا اللہ کہہ رہا ہے تو یقین اللہ بھی تیری پکار کو سن رہا ہے. اللہ کو مایوس بندہ پسند نہیں. اللہ کو پکارے بھی اور پھر مایوس ہو، یہ تصور نہیں کرنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے. حالات آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بس ہم نے توبہ کر لی، اپنے کو تبدیل کر لیا، اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں تو تیری طرف ہی آ گئی ہوں، حسبنا اللہ، تو ہی کافی میرے لیے. جس طرح چاہے تو معاملات کر دے میرے ساتھ، رحمت والا معاملہ کر دے، فضل والا معاملہ کر دے، کرم والا معاملہ کر دے، آسان کر دے میرے ہر معاملے کو میرا مولا. تو اللہ کی طرف سے جواب آتے رہتا ہے. تو فکر نہ کر، تیرے معاملے کو میں آسان کر دوں. جو گھبراتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، آئندہ سمجھے مجھے تو خود ہی کہہ رہا ہے، تجھے یقین ہی نہیں میرے پہ، تو ٹھیک ہے پھر میں تجھے گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہوں، خوف میں ڈال دیتا ہوں، پریشانی میں ڈال دیتا ہوں. پھر تیرا کوئی اور خدا ہوگا، اسی کو پکار لے. تو پھر بندے کو جو اللہ کو پکار رہا ہے تو خوف نہیں کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے. حالات ہمارے لیے نہیں ہو سکتے، حالات ان لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے. تو یہ الحمدللہ آج کے حالات کے مطابق یہ بہت اچھی چیز ہے. اور آئندہ زمین میں دیکھیے کہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھو کہ میں کیوں کروں، میں تو توبہ کر چکا ہوں. میں نے ہاں جن لوگوں نے توبہ نہیں کی ہے، معافی نہیں مانگی، وہ تو حد درآمد لوگ ہیں، ان کا دل تو سخت ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ویسے ہی مست ہیں، کوئی فکر نہیں کسی کو، کوئی وہ تو پھر اللہ جانے، وہ بندہ جانے کہ اللہ کی اس اپورچونیٹی کو جو دی اللہ نے، اس کو اویل ہی نہیں کیا.
اللہ نے انسان کو ایک موقع دیا کہ بھئی میں تمہیں ڈراؤں گا تو تم فوراً توبہ کر لینا، بس پھر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. لیکن جن لوگوں نے توبہ نہیں کیا، اپنی زندگی کو نہیں بدلا، یقیناً وہ تو عذاب میں ہے، اس پر تو کوئی شک نہیں، یقین عذاب میں. تو چاہیے بندے کو بھائی آج کی رات ہے، شب جمعہ ہے، اور جس حالت میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، حالات میں ہے، اور تو ساری دنیا کے حالات کے اندر ہے، بہت برے حالاتوں میں ہے. تو اگر آج ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے مراقبہ کر، آنکھوں بند کر کے سوچیں گے میرے میں کیا کیا کمی ہے، میں کیا کیا حرکت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کون کون سے دین کے خلاف ہمارے گھر کے اندر حالات ہیں، معاملات ہیں. تو اگر ان کو ختم نہیں کیا وہ تو پھر حد درمی ہے، وہ تو فرعون والا معاملہ ہے. تو فرعون والا وہ پھر اللہ کے عذابوں سے نہیں ڈرتا، عذابوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہالیڈے مناتے ہیں پھر وہ. لیکن اللہ کی پکڑ پہ سخت ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ. کھائیں اللہ سے دعا مانگیں اور پھر بے فکر ہو جائیں، بولیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے مولا تو ہی ہے ہمارا سب سے بڑا کارساز، ہم سارے کام اپنے تیرے سپرد کرتے ہیں. بیمار ہوں تو میں بیماری تیرے سپرد کرتا ہوں، پریشانی تو پریشانی کہ اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو جانے ہے، تو مولا ہے، تو ہی صحیح کرے گا. میں تجھ سے رحمت کی امید کرتا ہوں، سختی کی امید نہیں کر سکتا کہ میں نے معافی مانگ لی ہے. میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، وہ تیری رحمت وسعت ہے، وسعت رکھتی ہے. دیکھیں 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، 99 ناموں میں سے سارے نام جو اللہ کی رحمت والے سے ایک نام قہار ہے، باقی جتنے بھی ہیں 98 نام اللہ نے اپنی صفات جو بیان کی ہیں وہ سختی کی نہیں، عذاب کی نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، بس توبہ جو کر لے بندہ وہ تو اللہ کا سپرد کر دے. آئیں اللہ کے حضور ہم سب توبہ کریں. آج کی رات عظیم رات ہے، پکے دل سے کہیں گے اللہ جو ہمیں کمی ہے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. یہ ہوتی ہے توبہ. توبہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں 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 میں گناہ کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں. سب سے پہلے تسلیم کرنے والی بات ہے، ایکسیپٹ کرتا ہوں میں واقعی یہ گناہ کرتا ہوں، جھوٹ کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، گانے سنتا ہوں، وہ سب مانتا ہوں کرتا ہوں. نمبر 2 تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ میں بہت شرمندہ ہوں اس کام سے. پھر کیا ہے گا، بے انتہا شرمندہ ہوں، میں تیری طرف آ گیا ہوں اور بہت بڑے جھٹکے تو نے ہمیں دے دیے ہیں. اگر اب نہیں سنا تو پھر جہنم ہے ہمارے سامنے اور کچھ بھی نہیں ہے. ندامت، مان جانا، پھر ندامت، اور پھر دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ ابھی ان گناہوں کو چھوڑتا ہوں. یہ توبہ ہے طریقہ جس کو توبہ کہا جاتا ہے. اسی وقت انشاءاللہ آج کے بعد یہ کام ہوگا نہیں، جو کچھ ہو جائے فنش، اب نہیں میں کروں. تیسرا کام اللہ تعالیٰ تیری دی توفیق سے انشاءاللہ آندے کا بھی وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، بالکل نہ کر دے. اگر ہو بھی جائے، ہو بھی گیا آئندہ تو اللہ تعالیٰ سے پھر چھوٹی سی معافی مانگ کے انسان نکل جاتا ہے. لیکن آج کر دیں، آندہ بھی نہیں کروں میں. آج اس وقت مسلمان میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ آندہ بھی نہیں کروں. مثال کرتا ہوں کوئی شراب پیتا ہے آدمی، کوئی چرس پیتا ہے، کہتا اللہ تعالیٰ بہت گندا میں نے کام کیا، ٹھیک ہے آج ہی اسی وقت چھوڑتا ہوں، اس کو توڑتا ہوں. نمبر 2 آئندہ بھی یہ کام نہیں کروں گا. جب یہ 3 چیزیں انسان کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سچی توبہ کر لی اللہ سے، اللہ کی طرف پلٹ آیا. پھر اللہ کہتا ہے غفور، میں غفور ہوں، تیرے سارے معاف کر دیے، پاک شیٹ ہو جاتی ہے اس کی. اور رحیم، اللہ تجھے میں نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اب تو فکر نہ کر. اب کیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب فکر نہ کر، اب تو جو کچھ بھی ہے معاملات میرے سپرد کر دے، میں جان ہو جا. گھبرا نہیں، اب گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. اب تم نے کہہ دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیرا کام ختم ہو گیا. الحمدللہ تیرا کام یہی تھا کہ تم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، آئندہ کے لیے کہتا میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گی. تیرا کام ختم ہو گیا. اب میں رب ہوں، تو نے کہہ دیا حسبنا اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تو ہی میرا وکیل بنتا ہوں. اس کے کہنے کے بعد دل میں خود سکون اترے گا، ماشاءاللہ راحت آ جائے گی اور بڑے ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا اس کو فیس کرنے کے لیے. چوہا نہیں بنے گا، فیس کرے گا اس معاملات کو، جس معاملات میں کہ ٹھیک ہے اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ. تو میرے بھائی اور توبہ کریں، میرے ساتھ کلمات پڑھ لیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ماشاء اللہ. بس یہ توبہ ہوئی. گواہی دیتا ہوں مولا تو ہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ میں نے گواہی دے دی کہ تو ہی واحد ہے, تیرے سوا کوئی عبادت قابل نہیں. یعنی کیا کہ تیرا کہنا مانوں گا, تیری بات مانوں گا, جو تو کہے گا برا ہے اس کو برا سمجھوں گا, جس کو اچھا کہے گا اچھا سمجھوں گا, جو حکم کرنے کا تیرے کرے گا میں اس کو کروں گا, جس سے روکے گا اسے رک جاؤں گا. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. اور تیرے پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کروں گا, ان کے کہنے پہ چلوں گا. جو دین اور شریعت آپ نے ہمیں دی ہے, جو سنت آپ نے ہمیں دی ہے, اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. استغفر اللہ, میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ, میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی, ہے میرے رب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. تو بلائے میں تیری طرف پلٹتا ہوں میرے مولا. بس جب انسان یہ وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش آتی ہے. فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم, بے شک تمہارا رب, بے شک میں تمہارا رب ہوں, میں تو اللہ ہوں تمہارا. میں تم پہ ظلم کروں گا, میں تو تمہیں صرف اسی لیے تنگ کیا تھوڑا بہت کہ تم مجھ سے معافی مانگ کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. بچپن سے لے کے اب تک جو تم نے گناہ کیے میں نے اس کو صاف کر دیا. اب میں تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہوں. دنیا میں رحمت میں رکھوں گا اور آخرت میں رحمت میں رکھوں گا اور تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا. یہ ہے توبہ. اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آئیں دعا کریں. اب اس انداز سے ذکر کریں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو کلمات بھی ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں جواب دے گا. جو کریں گے کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ تعالیٰ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو, میں نے قبول کر لیا کہ تم نے واقعی اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا, میں نے معاف کر دیا. یہ اس کی آواز کون سنے گی؟ کان نہیں, دل سنے گا. تبھی دل میں سکون آتا ہے انسان کا ذکر کے ساتھ. بار بار کلمے کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ کلمے پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بخشنے میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. بندے کو معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے. معافی مانگو جب تو بار بار دہراتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بار بار بندہ کہتا ہے, اس میں لطف لیتا ہے اپنے مولا کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس میں لطف لیتا ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے, میں بار بار اس کو معاف کروں. جتنی دفعہ ہم کہیں گے اتنی دفعہ معافی ہوگی, اور جتنی دفعہ معافی ہوگی اتنی ہی درجات انسان کے بلند ہوں گے. اس لیے ان کلموں کی تکرار کی جاتی ہے اور بار بار کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استغفرنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا بزمرته يا غريب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم حسن عاقبتنا في أمور كلها وجنبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا شافي الأمراض اشف مرادنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رحمهما كما ربياني صغيرا या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे اللهم رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رحمهما كما ربياني صغيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم لك الحمد